رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا عنوان ہے، وہ ہے قرآن سورہ فاتحہ کے اندر کیا مضامین ہیں، کیا ٹاپکس ہیں۔ اگر اس کو سمجھیں گے تو سورہ فاتحہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ اس کے اندر 6 مضامین ہیں، 6 ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 وحدانیت، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 نیک لوگوں کی حالات، نمبر 6 برے لوگوں کی حالات۔ یہ 6 مضامین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیتوں سے وحدانیت معلوم ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین، اس سے قیامت کا تذکرہ معلوم ہو رہا ہے، قیامت کا عنوان معلوم ہو رہا ہے۔ نمبر 3 ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے احکامات معلوم ہو رہے ہیں۔ اور الذین صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، اس آیت سے 2 چیزیں ہیں، رسالت کا بھی تذکرہ ہے اس کے اندر، نمبر 2 نیک لوگوں کی حالات کا بھی تذکرہ ہے اس کے اندر، اور نمبر 6 برے لوگوں کی حالات جو آخری آیت میں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 6 مضامین اس صورت کے اندر فٹ ہیں۔ تو ان 6 مضمون کو اگر سمجھیں گے، ہم ان 6 مضمون کو ہمارے ذہن میں رکھیں گے، اگر یاد کر لیں گے ان 6 مضامین کو، تو پورے قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہوگا اور سورہ فاتحہ کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک متن کی حیثیت ہے، سورہ فاتحہ ایک متن ہے، اور اس کے علاوہ جو جتنے 30 پارے ہیں، یہ پورے قرآن سورہ فاتحہ کی ایک شرح ہے، سورہ فاتحہ کی تشریح کر رہے ہیں۔ جب ہم متن کو سمجھ لیں گے، سورہ فاتحہ کے اندر کے مضامین سمجھ لیں گے، تو پورے 30 پاروں کو سمجھنا اور اس کے علاوہ جتنے صورتیں ہیں پورے صورتوں کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ ہم ان 6 مضامین کو لکھ کر یاد کر لیں، لکھ کر یاد رکھ لیں، تاکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کیا مضامین پیش کر رہا ہے۔ تو بہرحال جب یہ 6 مضامین اور قرآن کریم کی تفسیر مختصر معلوم ہو گئی، تو یہاں رک کر ایک اور بات بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب قرآن کے اندر ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم ہم نے آسان کر رکھا ہے، اللہ نے کہا ہے، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ اس سے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، ہر لینگویج میں موجود ہے تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، چاہے نالج ہو یا نہ ہو، ہر بندہ اس کو سامنے ترجمہ رکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط ہے، بہت بڑی مغالطہ ہے جو انسان یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ آیت پڑھتے ہیں اسی طرح ایک دوسری آیت بھی موجود ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ بعض ایسے مضامین ہیں قرآن کے اندر جس کو صرف علماء جو علم الہی سے واقفیت رکھتے ہیں، قرآن کے عربی گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں، وہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی بعض ایسی بھی آیت موجود ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھنا ہے کہ 6 ٹاپکس جو موجود ہیں، 6 مضامین جو موجود ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ان 6 مضامین کو مکمل طور پر ہم خود نہیں سمجھ سکتے، ہم خود نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر قیامت کا تذکرہ ہے، یہ آرام سے ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تنہا موجود ہے، وحدانیت کے جو آیات ہیں وہ اللہ خود سمجھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت کا تذکرہ ہے وہ بھی ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن چند احکامات ہیں وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان 6 ٹاپکوں کا اگر اور بھی مختصر کریں گے تو 2 ٹاپک ہوں گے، 2 بنیادی باتیں ہوں گے، 2 چیزیں ہوں گے۔ ایک ایسے مضامین ہیں، ایک ایسے چند مضامین ہیں جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور دوسرے چند مضامین ہیں احکام مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف جو عربی گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں،
عربی جو کسی استاد کے سامنے پڑھے ہو، تفسیروں کو پڑھے ہو، یا ایسے لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے وہ المحسنات کے اندر موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول اور حکماء کی بات مانو، امراء کی بات مانو، امیروں کی اطاعت کرو۔ آگے کہتا اگر تم کسی مسئلے میں تمہارے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، مختلفی مسائل کے اندر تم لوگ اگر تمہیں پیش آ جائے اختلافی مسائل، تو اس صورت میں تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو۔ اس سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں اس مسئلے میں مجھے اختلاف ہے، پریشانی ہے، تو میں فوراً قرآن کھولوں گا اور قرآن سے سمجھوں گا، اور حدیث کھولوں گا، حدیث سے سمجھوں گا۔ یہ غلط ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُم میں ہر بندہ مخاطب نہیں ہے، ہر بندہ مخاطب نہیں ہے، ہم جیسے لوگ مخاطب نہیں ہیں۔ اس سے مخاطب وہ فقہا ہیں جن کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ قرآن و حدیث کے جو اصل مأخذ ہے، جو اصل منشا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ مخاطب، یہ خطاب ہے، یہ ارشاد ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ اور ہر بندہ اگر قرآن کھول کر بیٹھے تو اس صورت میں غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، ایک سمجھتے ہیں، ایک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ خدا قرآن کے اندر خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے بعض لوگ، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت یافت بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پا لیتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنا ضروری ہے، سورہ فاتحہ کے مضامین کو یاد رکھنا ضروری ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اللہ رب العزت کا حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے۔ اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ بتلا، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں کی راستہ مجھے بتا، ان لوگوں کی راہ مجھے بتلا۔ یہ اور جن لوگوں پر تیرا غضب ہے اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان لوگوں کی راہ سے مجھے حفاظت فرما۔ یہ دعائیں ہیں۔ یہ درمیانی ایک آیت مشترک ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اس کے اندر ایک اللہ کی تعریف بھی ہے اور ایک طرف سے انسان کی طرف ایک درخواست بھی ہے انسان کی طرف سے۔ تو بہرحال 6 مضامین ہیں، اس کو سمجھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس کو یاد رکھ کر ہم آگے کے 30 پاروں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔